یہ رہی کہ ایک علاقے تک محدود کر دیا گیا جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں، اس پر ہم ابھی بات کریں گے۔ اور طائف کا سفر، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو صحابہ اکرام ایمان لے آئے تھے اور ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے مسلسل، تو ان کا حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا عمل یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے فرمایا، ان اصحاب کو کہ جنہیں ان کے رشتہ دار بھی اور رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے بھی زود و کوب کر رہے تھے اور تکلیف پہنچا رہے تھے، تو تقریباً ایسے 80 صحابہ تھے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ دنیائے اسلام کی پہلی ہجرت ہے۔ اسلام میں ہر کار خیر پر اور ہر نیک عمل پر ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہاں نیت کی بات ہوتی ہے کہ نیت کیا ہے، اسی نیت کی وجہ سے اسے ثواب ملتا ہے۔ تو اب جب یہ نیت رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدمی کی خاطر ہم لوگوں کی مار پیٹ سے بھی بچیں، کیونکہ ممکن ہے کہ دباؤ ڈال کر، ظلم کر کے اور ہمیں تنگ کر کے، شدائد اور مصائب میں مبتلا کر کے ممکن ہے کہ ہم سے ارتداد کروا دیا جائے، یعنی دین چھڑوا دیا جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے ہاں تو گن پوائنٹ پر طلاق لکھوا لی جاتی ہے۔ بھئی اچھے بھلے میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو پسند نہیں ہے تو وہ گن پوائنٹ پر کہتا ہے طلاق نامہ لکھ دو۔ اچھے بھلے رہ رہے ہوتے ہیں اور کوئی گن پوائنٹ پر کہتا ہے کہ اپنے گھر کا سودا کرو، ہمیں یہاں پر جو ہے پاری مال بنانا ہے، یہاں پر ہمیں سائمہ مال سینٹر بنانا ہے، تو زبردستی لوگوں سے گھر بھی بکوا دیتے ہیں لوگ۔ تو اس وجہ سے یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں رشتہ داروں کی محبت میں دین سے پھر نہ جائیں، واپس نہ لوٹ جائیں شرک کی طرف، اور تکلیفوں میں مبتلا ہو کر ایسا نہ ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے انہیں آزادانہ ماحول فراہم کرنے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبشہ جو ہے یہ مکۃ المکرمہ سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں بحر قلزم جو ہے سمندر، وہ تقریباً ایک ہی خط مستقیم پر بہہ رہا ہے اور جدہ تک گیا ہے، پھر جدہ کے ساحل سے وہ اسکندریہ کے ساحل مصر تک پہنچا ہے، اور دوسری جانب یعنی مغرب کی سمت یہی سمندر جو ہے جیزان کی بندرگاہ سے ہوتا ہوا عدن ملک یمن کی بندرگاہ تک پہنچا ہے۔ تو اس سمندر کو یعنی پار کر کے دوسری جانب جانا، اس کا پارٹ زیادہ چوڑا بھی نہیں ہے۔ دنیا کے نقشے پہ آپ ریڈ سی بحر قلزم کو تلاش کریں تو وہ آپ کو دنیا کے نقشے پہ مل جائے گا، اور اس کو اسکیل آؤٹ کر لیں تو اس کا فاصلہ بھی مل جائے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ زیادہ چوڑا اور بہت زیادہ دشوار گزار سمندر نہیں تھا،
تو اس کو کراس کر کے دوسری جانب ایک ملک تھا، نصرانی مملکت تھی بہت بڑی، حبشہ، اور اس زمانے میں یہ نصرانی مملکت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا پائے تخت جو ہے وہ روم تھا، روم اٹلی، ویٹیکن سٹی، اور یہاں اور اس کے آس پاس گریک، اور اٹلی جس کو گریک کو یونان کہتے ہیں، اور اٹلی سے لے کر مصر تک، سائپرس درمیان میں آتا ہے، قبرص کا علاقہ، اور اسی میں پہلے قسطنطنیہ شامل تھا، اور یہ ایک نصرانی اور عیسائی بادشاہ قسطنطین کے نام پر قسطنطنیہ بنا تھا، اور اسی نے سب سے پہلے عیسائیت کو اختیار کیا تھا اپنی ملکہ کے کہنے پر، اور پھر یہ سائپرس، اور سائپرس سے آگے بڑھ جائیں تو پھر ٹرکی کے اور کردستان کے کچھ علاقے، اور اس کے بعد ملک شام، اور پھر اردن، اور پھر مصر، تو یہ سب کچھ جو ہے نصرانی سلطنت تھی۔ تو اسی طرح نصرانی سلطنت دوسری جانب بھی تھی، یعنی سمندر کے دوسری طرف۔ آج بھی افریقہ کے بہت سے ممالک وہ نصرانی سلطنت میں ہی داخل اور شامل ہیں۔ روانڈا کا علاقہ ہے، چاڈ کا علاقہ ہے، گنی کا علاقہ ہے، اور نائجیریا کا علاقہ ہے۔ کینیا بھی پہلے نصرانی تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ موزمبیق پہلے نصرانی ملک تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تنزانیہ نصرانی تھے، پھر یہ مسلمان ہو گئے۔ ساؤتھ افریقہ میں کافی علاقے جو ہیں وہ نصرانیوں کے کنٹرول میں ہیں، جوہانسبرگ ہے، ڈربن ہے، پریٹوریا ہے، تو یہ سارے علاقے۔ بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جن پر زیادہ دباؤ ہے اور جن کے ایمان کا خطرہ ہے تو انہیں ہجرت کر جانا چاہیے۔ جب یہ ہجرت کرنے والے جو ہیں یہ سارے نئے لوگ تھے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ سمندر کے دوسری طرف کیا ہے، تو پھر اس معلومات کے حوالے سے دو بڑے اہم کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیے۔ ایک حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کو تو پالا ہی حضرت سید الشہداء نے تھا، اور حضرت سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پورے مکہ میں ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، کوئی ان کی طرف میلی نظر سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں، کفیل مسلمان نہیں ہوا، کفالت میں بھتیجا تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو حضرت جعفر طیار کو کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ ان کے ساتھ، کسی وجہ سے ہی ساتھ کیا تھا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑے مالدار اور غنی اور مکہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، اور ان کی تجارت حبشہ سے بھی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ اب سمندر کو پار کرنے کا بھی مسئلہ تھا، حضرت عثمان کی وجہ سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، کیونکہ پورے مکۃ المکرمہ سے لے کر طائف تک کوئی شخص نہیں تھا کہ جس کی اس زمانے میں کوئی شپنگ کمپنی ہو۔ شپنگ کمپنی اگر کسی کی تھی تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، انہی کے پاس لانچیں تھیں، ان کے سوا کسی کے پاس لانچیں تھی ہی نہیں، کیونکہ وہ حبشہ سے جو مال لاتے تھے تو کشتیوں کے ذریعے لے کر کے آیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں ساتھ کر دیا کہ جب یہ جائیں گے تو ان کی لانچیں کرائے پہ چلتی ہیں بحر قلزم کو کراس کرنے کے لیے،
تو ان کی 3-4 لانچوں میں یہ بیٹھ جائیں گے، 80 افراد، تو یہ سمندر کو پار کر لیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کیا۔ تو یہ پہلی ہجرت حبشہ کی جانب ہو گئی۔ ابھی آپ اگر دنیا کے نقشے پہ حبشہ کا ملک تلاش کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ اریٹیریا اور ایتھوپیا میں تقسیم ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہاں کے جو بادشاہ تھے وہ تھے شاہ حبش، ان کا نام تھا نجاشی۔ نجاشی اس وقت نصرانی تھے۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد قریش کی طرف سے، یعنی ان کو تو ایک طریقے سے مشق کرنے کے لیے یہ مظلوم صحابہ ملے تھے، تو اب وہ ان کی یعنی مشق ختم ہو گئی۔ بعض یعنی ایک ہوتا ہے نا کسی کی طبیعت میں اور کسی کی سرشت میں، کسی کی گھٹی میں یہ بات پڑی ہو کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق آتے جاتے ایسے بچوں کو یا کسی کو بھی ڈانٹ دے یا مار دے، تو جن کی فطرت میں یہ تھا تو انہوں نے کہا یہ کہاں گیا؟ یہاں پہ ایک بندہ آتا تھا، کام کرتا تھا، میں اسے اکثر تھپڑ مارتا تھا مسلمان ہونے پہ، پتہ چلا وہ تو چلا گیا، یہاں سے ہجرت کر گیا۔ تو یہ جب بات سامنے آئی تو کچھ لوگوں نے اکسایا سرداروں کو کہ چلو چل کر کے نجاشی سے بات کرتے ہیں اور ان لوگوں کو واپس منگواتے ہیں، یہ ہمارے مجرم ہیں، تو ان مجرموں کو واپس بلایا جائے۔ دیکھیے یہ بھی بڑی ظلم کی ایک کیفیت ہے نا، کہ کوئی ظلم سے بچنے کے لیے چلا گیا تو اب اس کو جا کر کے واپس لانے کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں واپس لاؤ تاکہ ہم انہیں تختہ ستم اور مشق ستم بنائیں۔ تو ایک گروپ گیا اور جا کر کے اس نے ملاقات کی بادشاہ سے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ وہ کون لوگ آئے ہیں بھائی مکہ سے یہاں پر، بلاؤ ان لوگوں کو۔ تو وہ سب کے سب آ گئے، عورت مرد۔ پھر اس نے کہا بھئی آپ لوگ کیسے آئے؟ آپ پر الزام ہے آپ ان کا مال وال لوٹ لاٹ کر کے آ گئے، مفرور ہیں آپ مکہ سے۔ تو اس موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم مفرور نہیں ہیں، نہ ہمارے ذمے ان کا کوئی قرضہ ہے، نہ ہمارا کوئی ایسا ان سے لین دین ہے۔ اور انہوں نے دوسرا چارج لگا دیا کہ بادشاہ سلامت آپ ان سے پوچھئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ وہاں پر ایک نئے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی۔ سورہ مریم اس وقت نازل ہو چکی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ ہم اپنے یسوع مسیح کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے نہ کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے جو انہوں نے بتایا ہے، بالکل ایسے ہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے قریش کے سردار جو گئے تھے بڑی امیدیں لے کر کہ ہم مظلوموں کو واپس لے کر کے آ جائیں گے، تو ناکام ہو گئے۔ اور بھی بہت انہوں نے کوشش کی، لیکن شاہ حبش نے کہا کہ بھئی آپ لوگ واپس جائیں، میں نے ان کو سیاسی پناہ دے دی ہے، یہ ہمارے ملک میں ہی رہیں گے، چلنا چاہیے، وہاں رہنے لگے۔ ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس رفتار سے تبلیغ چل رہی تھی اور جس انداز سے شد و مد کے ساتھ مخالفت ہو رہی تھی، تو دونوں میں
اگر موازنہ کریں تو بڑا فرق ہے۔ تبلیغ بہت سست روی سے ہو رہی تھی اور مخالفت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ بالکل برائے نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بھی کاوشیں، ان کا جو صلہ، نتیجہ، ثمرہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا تھا، وہ اس انداز میں تھا کہ بے شک عام لوگ فوج، ظفر موج تو مسلمان نہیں ہو رہے تھے، اکا دکا ہو رہے تھے، لیکن اکا دکا جو مسلمان ہو رہے تھے وہ اپنی شخصی اعتبار سے اور اپنے معاشرے کے اسٹیٹس کے اعتبار سے وہ ایسے تھے کہ جو کئی ہزار پر بھاری تھے۔ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یعنی بالکل ایسا نہیں تھا کہ عام لوگوں کو شامل کر لیا جائے، اگر وہ عام آدمی ذرا سے ڈر کی وجہ سے واپس ہو جاتا۔ دیکھیں اس زمانے میں ارتداد کا فتنہ ملتا نہیں ہے ہمیں، آج بڑا آسان ہے، لوگ ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں، ڈھلمل یقین جو ہوتے ہیں نا، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی لبرل ہو جاتے ہیں، کبھی سیکولر ہو جاتے ہیں، کبھی کٹر ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ یہ ایک عجیب سی کیفیت میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ بالکل شروع میں عرض کروں آپ سے، اس بات کو یوں سمجھیں کہ جب یہ صلاۃ و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی شروع ہوئی تھی تو شروع میں ان کے مبلغین ایک بہت بڑی غلطی کرتے تھے اور فاش غلطی کرتے تھے۔ میرے ساتھ مولانا الیاس قادری نے کئی عمرے اور 2 حج کیے ہیں، 2 حج اس طرح کیے کہ میں وہ بالکل شانہ بشانہ، اور ان کی اہلیہ اور میری اہلیہ شانہ بشانہ ساتھ رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ یہ غلطی کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں درس میں فیضان سنت کو سننے کے لیے، تو وہ فوراً اپنے شاپر میں سے تھیلے میں سے وہ نکالتا ہے حرامامہ اور سب کو باندھ دیتا ہے فٹافٹ، اور وہ سمجھتا تھا یہ سب میرے ممبر ہو گئے۔ اور وہ اپنے گھر گیا، اس کی اماں نے کہا یہ کیا کر لیا تو نے؟ اس کے ابا نے پوچھا یہ کیا کر لیا؟ بھائیوں نے بھی کہا، 3-4 دن باندھا اور اس کے بعد امامہ نوچ ناچ کر پھینک دیا ایک طرف۔ یہ شروع دور کی دعوت اسلامی اس انداز سے پروان چڑھی ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، ہر ایک کو ممبر نہیں بنایا جاتا، ہر ایک کو اپنے قریب نہیں کیا جاتا، بہت سوچ سمجھ کر کام کیا جاتا ہے۔ تو خیر یہ جب غلطیوں کی نشاندہی ہوتی رہی تو مولانا الیاس قادری صاحب نے بھی باقاعدہ اپنی پالیسی بدلی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، ایسا نہیں کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے نا۔ ایک اچھا بھلا جوان آدمی ہے، لڑکا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اس کو زبردستی پاجامہ پہنا دیا، بڑا والا کرتا ڈھیلا ڈھالا، اور یہاں پہ مسواک لگا دی، ہرے رنگ کا پین بھی لگا دیا اور عمامہ بھی باندھ دیا۔ اب بتائیے نا، تو اس کی مرضی کے بغیر ہوا یہ اصل میں، وہ فوری طور پہ تو ایک ہوا نا غلبہ محبت کا، عشق کا، اور بعد میں ختم ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے یہ وہ بات ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر کا، کہ آپ نے دین اسلام کو جس پر بھی پیش کیا تو شروع میں آپ نے بہت محتاط رویے کے ساتھ ایسے لوگوں پر دین کو پیش کیا جو اس معاشرے کے ستون تھے، ستونوں کو آپ نے جو ہے حاصل کیا۔ اور یہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خاص تدبر ہے۔ ماشاءاللہ پیر طریقت ولی نعمت حضرت سید شاہ اسد اللہ جنیدی دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لائے ماشاءاللہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح، تو ہمیں اسلام کی پہلی جو تاریخ ملتی ہے شروع دور کی، اس میں سست روی وہ اسی وجہ سے ہے، اور شدائد اور مصائب سخت ہیں، یعنی مخالفت کرنے والے بہت تیز
اور ایمان لانے والے وہ ذرا ہلکے ہلکے ہولے ہولے چل رہے ہیں، لیکن ان کے اندر حوصلہ اور ولولہ ایسا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اکیلے میں اور تنہائی میں، اور پہاڑ کے پیچھے لے گئے اور وہاں لے جا کر کے انہیں باندھ دیا، اور اس کے بعد ان کے ناخن جو ہے ایک ایک کر کے نکالنے شروع کر دیے، اور وہ ہر بات پر کلمہ پڑھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھا دیا تھا کہ تم کبھی بھی لڑنا نہیں، بس میرا نام لیتے رہنا، احد احد ربنا ربنا محمد الرسول اللہ۔ جب میرا نام لوگے تو تمہارے درد کا، دکھوں کا مداوع ہو جائے گا۔ تو حضرت خباب کو کافی زخمی کیا، پورے جسم پر چرکے لگا دیے، خنجر سے کاٹ دیا، تھوڑا سا سینہ کاٹ دیا، تھوڑا سا پیٹ کاٹ دیا، تھوڑی سی گردن کاٹ دی، تھوڑا سا بازو کاٹ دیا، بڑی تکلیف۔ اور اس کیفیت میں ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت تو خباب تمہارا دل چاہتا ہوگا کہ تمہاری جگہ محمد ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ واللہ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے یہ اطلاع ملے کہ کوئی کانٹا ان کے پیر میں چبھا ہے، میں یہ بھی نہیں سننا چاہتا، تم کچھ بھی کرو میرے ساتھ۔ پھر ان کو شہید کر دیا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیے، یہ ہے حوصلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جماعت تیار کی، جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ ایسی جماعت تیار کی جو اولو العزم جماعت ہے اور ایمان پر بڑی پختہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون والمہاجرین والانصار، ان سب کی تعریف کی ہے۔ اور یہ سارے کے سارے، یعنی صلح حدیبیہ اور غزوہ خیبر سے پہلے تک کہ جو بھی مسلمان نظر آتے ہیں وہ سارے مسلمانوں میں استقامت ہے، ان کے معاملات بڑے اچھے اور ان کے اندر حوصلہ ولولہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو نجاشی بادشاہ نے اپنے ساتھ روزانہ رات کو عشائیہ کھانا اور کھانے کے بعد بیٹھنا اور غور و فکر کرنا، کچھ حکومتی پالیسیاں ان میں غور و فکر کرنا، رد و بدل کرنا۔ تو 40 علماء نصرانیوں کے بیٹھتے تھے اور 2 صحابی بیٹھا کرتے تھے، ایک حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ سوچئے کہ جہاں یہ 40 اور 2 42 ہو گئے، تو اگر کوئی بات نجاشی نے کی تو اس کی تائید میں یا اس میں رد و بدل کے لیے اپنی رائے سبھی دیتے ہوں گے نا، تو 40 نصرانی علماء رائے دیتے ہوں گے۔ اگر ایک ایک کو 5 منٹ بھی دیں تو 40 کو 200 منٹ مل گئے اور ان 2 کو صرف 10 منٹ ملے۔ پھر کیا بات تھی کہ یہ 2 نے وہ کام کیا کہ صرف 6 سال کی قلیل مدت میں نجاشی کو مسلمان کر لیا۔ وہ 40 کے 40 منہ دیکھتے رہ گئے، وہ 40 مشیر ایک طرف جو نصرانیت پر دلیل دیتے تھے، جو نصرانیت پر دلیل کے ساتھ جو اصرار کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں، عقیدہ تثلیث بتایا جاتا تھا، اور یہ 2 کہتے تھے ایسا نہیں ہے، اور نجاشی نے 2 کی بات مان لی، 40 کی بات نہیں مانی۔ ہاں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، ان کے مسلمان ہونے کے بعد یہ کیفیت تھی کہ فوری طور پر، کیونکہ آگے کے حالات سن وار اگر آپ دیکھیں سال با سال بڑی تیزی سے تبدیل ہونے تھے۔ ہجرت مدینہ ہونی تھی، ہجرت مدینہ کے بعد جہاد کی آیتوں کا نازل ہونا، جہاد کا فرض ہونا، اور پھر اس کے بعد مسلسل جہاد ہونا،
پھر بڑی بڑی طاقتیں جنہوں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی، ارے یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ تو خود ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن جب بڑھتی ہوئی طاقت دیکھی تو نصرانی بھی حرکت میں آ گئے، یہودی بھی حرکت میں آ گئے، مجوسی کسریٰ بادشاہ وہ بھی حرکت میں آیا کہ بھئی ان کو ختم کرو، ورنہ یہ تو بڑی تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں مسلمان۔ تو اب ایسے ماحول میں بڑے جنگجو سپاہیوں کی ضرورت تھی۔ وہ کہاں سے آتے؟ اگر نجاشی بادشاہ مسلمان نہ ہوتے تو بربر قبیلہ جو کہ اریٹیریا اور ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والا ہے نا، پھر یہ کہاں سے ملتے ان کو؟ تو یہ یہیں سے ملے، حبشہ سے نکلے۔ جب حضور علیہ السلام نے حدیبیہ کے بعد اور غزوہ خیبر کے بعد جو بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، جیسے پھر غزوہ حنین ہوا، تو غزوہ حنین میں 15,000 مسلمان ساتھ تھے۔ تو یہ 15,000 کہاں سے آئے؟ ان میں بہت سارے وہ تھے جو کہ حبشہ سے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت بہت پھیل گئی تھی، ان کے ملازمین تھے، انہوں نے ان سارے ملازمین کو بلوا لیا لڑنے کے لیے، اور غزوہ حنین میں 35,000 مشرکین کے مقابلے پر مسلمانوں کو فتح یابی اور ظفرمندی نصیب ہوئی۔ وہ ہم بات کریں گے، میں صرف ماحول کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ حبشہ جانا بڑا کامیاب مرحلہ تھا، اگرچہ بہت زیادہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنی زمین سے دور ہونا، اس میں تکلیف بھی تھی، اس میں رنج و الم بھی تھا، لیکن رنج و الم کے مقابلے میں فائدہ بڑا تھا۔ تو اس یعنی فوائد کثیرہ کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان کو وہاں بھیجا اور یہ نتائج اچھے سامنے آ گئے۔ ادھر پیارے آقا علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ کا پروگرام جو ہے وہ یہ ترتیب دے رہے تھے، اور تقریباً 6 سال ہو چکے تھے، اور 7ویں برس میں نزول قرآن کا 7واں برس چل رہا تھا۔ تو ایسے عالم میں سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے، اور ان کا اسلام بڑا پیارا اسلام، تمام صحابہ میں اس سے بہتر اسلام یا اس سے بہتر انداز کا اسلام نظر نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام نے جو تبلیغ فرمائی تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا گزشتہ پرسوں کہ کس طرح پیارے آقا علیہ السلام نے دعوت دی اور حضرت علی کو اپنا نقیب اور ترجمان بنا کر بھیجا، اور پھر حضرت علی سب کو بلا کر کے لے آئے، اور پھر تبلیغ ہوئی، اور کسی نے کیا جواب دیا، اور ابو لہب نے کتنا بیہودہ جواب دیا کہ محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ تو دیکھیے حضرت سید الشہداء 9 تبلیغ کے انداز میں شامل تھے، 3 دعوتوں میں شامل تھے، اور ہر دعوت میں 3 واز، تو 3 یا 9 ہو گئے۔ تو حضرت حمزہ شکار پر جایا کرتے تھے، خاندان بنو ہاشم جو ہے اس کے جتنے بھی مہمان ہوتے تھے تو وہ حضرت حمزہ کے گھر میں ٹھہرا کرتے تھے، کیونکہ حضرت حمزہ واحد ایسے قریشی اور ہاشمی تھے جن کی ایک ہی بیوی تھی اور ایک ہی بیٹی تھی، بیٹا کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت عمارہ آپ کی بیٹی تھی، گھر بڑا تھا، کمرے کئی ایک تھے، تو مہمان آتے تھے تو وہ گیسٹ روم بن جایا کرتے تھے اور اس میں وہ رکا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کی ننیال بھی مدینے کی تھی، حضور علیہ السلام کی ننیال وہ بھی مدینے کی تھی، جناب عبد المطلب کی ننیال وہ بھی مدینے کی تھی، تو مدینہ منورہ سے گہرا تعلق تھا، وہاں سے لوگ آتے تھے، تو وہاں سے آنے والا آ کر کے فوراً واپس تو نہیں جائے گا نا، کچھ آرام کریں گے، کھانا پینا یہ وہ، تو حضرت حمزہ جو ہے ان کو یہ شعبہ دے دیا گیا تھا، اور وہ اسی وجہ سے نت نئے انداز کے کھانے بنانے کے ماہر بھی تھے۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، اپنی بیوی کو نہیں دیتے تھے بنانے کے لیے، کبھی مرغابیاں، کبھی پکھی، کبھی تیتر، اور کبھی جناب نیل گائے، اور کبھی ہرن، اور کبھی باراسنگا، نجران تک جا کر کے شکار کر کے لاتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کا گوشت محفوظ رکھتے تھے۔ اور لوگ گوشت محفوظ کرتے تھے، الگنی پر گوشت کے لمبے لمبے پارچے ڈال دیا کرتے تھے، لمبے رومال کی طرح،
تو وہ خشک ہو کر محفوظ ہو جاتا تھا۔ اور حضرت حمزہ جو ہے وہ احرام مصر کے انداز میں تکون عمارت گھر میں مٹی کی بنا کر گوشت اس کے اندر رکھتے تھے اور وہ محفوظ رہتا تھا۔ تو دنیا کا سب سے پہلا فریج وہ بھی حضرت حمزہ نے بنایا تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ ریفریجریٹر سب سے پہلا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، یہ بات یاد رکھیے، نوٹ رکھیے۔ تو حضرت حمزہ کے ذمے یہ سارے معاملات تھے۔ ایک دفعہ شکار سے جب واپس آئے تو آنے کے بعد عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے کہا کہ حمزہ تمہیں پتہ ہے آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور وہ جو ہے بہت رنجیدہ ہوئے ہیں۔ بس یہ سنا، شکاری لباس پہنے ہوئے تھے، سیدھا ابو جہل کے گھر گئے۔ وہ وہاں پر نہیں ملا، گھر میں نہیں ملا، تو صحن کعبہ میں آ گئے تو وہ وہاں قریش کے سرداروں میں بیٹھ کر ڈینگے مار رہا تھا، کہہ رہا تھا لو بھائی میں نے آج ایک کام کر دیا ہے، آج کے بعد جو ہے نا محمد اب تبلیغ تو کریں گے نہیں، میں نے ان کو بالکل پزل کر دیا ہے اور میں نے ایسا کیا ویسا کیا۔ وہ خوب اپنی بہادری بتا رہا تھا۔ حضرت حمزہ آئے، آتے ہی اس کو گریبان سے پکڑ کر کے کھڑا کیا اور خوب اسے مارا، بہت مارا، لہو لہان کر دیا، جبڑا توڑ دیا، اس کا سر پھاڑ دیا۔ اس نے کہا کہ تم ایسا لگتا ہے کہ تم جیسے مسلمان ہو گئے اگر میں نے تمہارے بھتیجے کو مارا ہے تو انہوں نے کہا تو ایسے ہی سمجھ لے، اور اگر آج کے بعد تو نے میرے بھتیجے کی طرف میلی نظر سے دیکھا تیری آنکھیں نکال لوں گا۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور وہاں آ کر کے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں، دیکھیے انداز بڑا پیارا ہے، تاریخ میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اے جان برادر، برادر بھائی کو کہتے، اور بھائی کی جان جان برادر، کیونکہ یہ حضرت عبداللہ کے اکلوتے ہیں نا، تو اے جان برادر مجھے اطلاع ملی تو میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا، تم چل کر کے دیکھو میں نے اس کی کیا درگت بنائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، پھر کہتے ہیں کہ اے برادر زادہ، اے میرے بھائی کی جان، تمہارے چہرے پر یہ سنجیدگی مجھے اچھی نہیں لگتی، بشاشت ہو تمہارا چہرہ ہر وقت مسکراتا ہوا تبسم والا، وہ اچھا لگتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، پھر کہا کہ اے بنو ہاشم کے چاند، سبحان اللہ کیا خطاب ہے۔ حضرت حمزہ کبھی کوئی بات منوانا چاہتے تھے نا، اور جناب ابو طالب بھی، تو سب حضور کو بنو ہاشم کا چاند کہتے تھے، اے بنو ہاشم کے چاند، تو آپ مسکرائیں، مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ چچا جان، اگر میرے چہرے پہ آپ مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو جو میں کہتا ہوں آپ اس کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اب دیکھیے حضرت حمزہ کا بیان، وہ کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، تم نے اپنے گھر پہ دعوت دی تھی، 6 سال پہلے دعوت دی تھی، اور 6 سال پہلے تم نے جنت کی بات کی تھی، اگر مجھے جنت کا کوئی لالچ ہوتا تو میں مسلمان ہو جاتا۔ تم نے جہنم سے ڈرایا تھا سب کو، اگر مجھے جہنم کا کوئی ڈر ہوتا تو میں مسلمان ہو جاتا۔ تم نے معاشرے کے اندر انقلاب برپا کرنے کو بھی کہا تھا، میں معاشرے کا ٹھیکیدار نہیں بننا چاہتا تھا، اگر بننا چاہتا تو میں مسلمان ہو جاتا۔ تو تم نے کہا تھا آسمان سے خبر آتی ہے، اگر میں قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کا مجھے بہت شوق ہوتا تو میں اسی وقت مسلمان ہو جاتا، میں مسلمان نہیں ہوا، لیکن آج صرف تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اور کہا اشہد انک رسول اللہ، اگر
میرے کہنے سے مسکراہٹ آ جاتی ہے تو میں 1000 مرتبہ کہنے کو تیار ہوں کہ اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ۔ یہ اسلام جو ہے نا بڑا اہم ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ حضرت عمر کا ایمان بھی بڑا اہم ہے، لیکن وہ نزول قرآن کے زیر اثر ہوا۔ حضرت ابو بکر دوستی کے زیر اثر مسلمان ہوئے، اسی طرح اور بھی، کوئی جنت کے لیے، کوئی جہنم سے ڈر کر، کوئی کسی وجہ سے۔ لیکن یہ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ میں حضرت حمزہ واحد وہ ہیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر مسلمان ہوئے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہوا، جو بڑا مشہور ہے اور نصاب کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو وہ اپنی بہن کے گھر گئے اور بہن کے گھر جا کر کے وہاں انہوں نے چاہا کہ قرآن مجید یہ لوگ پڑھ رہے تھے تو بہت مارا پیٹا۔ انہوں نے کہا تم ہمیں جان سے مار دو، لیکن ہم قرآن کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور صاحب قرآن کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر غسل کیا، پھر قرآن کو پڑھا اور پھر کہنے لگے مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ اور پھر جا کر کے اسلام قبول کیا، اور پھر جو چھپ چھپا کر کے تعلیم ہو رہی تھی اس کے لیے کہا جب ہم حق پر ہیں تو آ جائیے، اور کھل کر کے کعبے کے صحن میں چل کر کے ہم اللہ اور کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ان کے اسلام لانے سے بڑا غلبہ بھی ہوا، کیونکہ پے در پہ 2 بہادر، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کی وجہ سے ایک دم سے معاشرے میں بڑی انقلابی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جو میں نے عرض کیا کہ اب ظلم و ستم ایک نئے انداز میں، نئے سانچے میں ڈھلا، آپ اپنے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیا ہے، اور یہی وصیت مجھے میرے چچا ورقہ بن نوفل کی بھی تھی، لہٰذا میں نے اپنا نسب بھی بھلا دیا ہے۔ میں تو بنو ہاشم سے ہی ہوں، کیونکہ میرا شوہر بنو ہاشم سے ہے، تو چنانچہ آپ الگ نہیں ہوئی۔ اچھا اب دیکھیے کتنی عجیب بات کہ جن کا تعلق بنو ہاشم سے نہیں وہ بنو ہاشم سے جڑ گئے، اور جو بنو ہاشم سے تھا ابو لہب، اس نے کہا کہ میں اس بائیکاٹ میں نہیں ہوں، وہ اپنے گھر میں رہا۔ ابو لہب جہنمی اپنے گھر میں رہا۔ دیکھیں اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نسبتیں جو ہے نا وہ محبت سے اور خلوص کی بنیاد پر جو قائم ہوتی ہے نا وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ورنہ کہاں ابو لہب ہاشمی بھی، مکی بھی، عربی بھی، حضور کا چچا بھی، اور کہاں حضرت بلال حبشی، کہاں حضرت صہیب رومی ہیں روم سے، کوئی 4000 کلومیٹر فاصلے سے آنے والا ہے نا، وہ حضور کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ سلمان فارسی ہے نا 3000 کلومیٹر دور سے آنے والے وہ دل میں ہیں۔ تو جسے دل میں ہونا چاہیے تھا ہاشمی کو، وہ ابو لہب جو ہے الگ تھلگ ہے۔ تو یہ بڑے اہم باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت والی بات ہے۔ بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ 3 سال شعب ابی طالب میں رہے، اور انتہائی شدائد اور مصائب۔ اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ جب ایک شخص نے ایک مرتبہ کچھ رحم کھا کر نان بائی سے روٹیاں بنوائیں، تو تقریباً کوئی 100 کے قریب روٹیاں بنوا لی، تو اس نے کہا تمہارے گھر اتنی روٹی تو نہیں جاتی، کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا یہ وہ جو شعب ابی طالب میں ہے نا ان کو لے جا کے دوں گا۔ کافی عرصہ ہو گیا ان کی کسی نے خبر گیری نہیں کی ہے۔ اس نے فوراً تھیلا جو تھا نا وہ چھین لیا۔ اس نے کہا وہاں نہیں جائیں گی روٹیاں۔ اس نے کہا تم ڈبل پیسے لے لو۔ اس نے کہا ڈبل کیا ہوتا ہے، میں وہاں جانے ہی نہیں دوں گا۔ کہا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا،
میں خاموشی سے لے جا رہا ہوں، پیسے زیادہ دے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم 1,00,000 درہم ایک روٹی کے دو گے نا، تب بھی روٹی ان کو نہیں دوں گا۔ یہ ظلم و ستم کی حد ہے، اس کے ذریعے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ وہاں پر درخت یعنی جو پہاڑوں کے یعنی نیچے پہاڑوں کے دامن میں جو پودے کی وجہ سے جناب ابو طالب کی صحت بہت گر گئی، اور بڑے مشفق اور مہربان چچا جو ہیں ان کا انتقال پرملال ہو گیا، اور ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بھی انتقال پرملال ہو گیا۔ اور 3 سال کے بعد اس عالم میں وہاں سے نکلنا ہوا کہ جو 26 قبیلوں نے دستخط کر کے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، وہ دستاویز جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ کعبے کے دروازے پہ لٹکا دی گئی تھی، تو اس کی تحریر مٹ گئی، یا کوئی جانور یا کوئی دیمک آ کر کے چاٹ گئی تو ختم ہو گیا۔ غیبی طور پہ اللہ نے مدد فرمائی۔ تو جب وہ تحریر باقی نہ رہی تو کچھ لوگوں کو ترس آیا، انہوں نے کہا بھئی اب تو تحریر بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کو باہر لاؤ۔ تو پھر شعب ابی طالب سے باہر آئے اور یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ صحابہ اکرام جو باہر تھے انہوں نے خوشی میں یہ کہا کہ یہ تو خوشی کا سال ہے کہ غم اور رنج وہ تو اندر گھاٹی میں تھا، تو اب خوشی منائی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ غم کا سال ہے، کیونکہ میرے چچا جو بڑے مہربان تھے ان کا انتقال ہو گیا، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا، لہٰذا یہ غم کا سال ہے، یہ خوشی کا سال نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد تیاری کی کہ اب میں قرب و جوار کے علاقے میں جاؤں۔ چنانچہ حضرت میسرہ اور حضرت زید بن حارثہ کو کہا کہ تیاری کرو، کل ہم لوگ یہاں سے طائف کی طرف جائیں گے۔ اس کی اطلاع ہو گئی کہ بھئی طائف کی طرف جانا ہے، تو ابو جہل نے اس سے پہلے ہی طائف کی طرف اپنے قاصد روانہ کر دیے۔ وہ پہلے سے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے جا کر کے وہاں یہ پیغام دیا کہ اگر یہ جو آ رہے ہیں ان کو تم نے اپنے یہاں سے نکالا نہیں تو تمہارے یہاں بھی عجیب کیفیت ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں تو خاندان بٹ گئے ہیں، باپ مسلمان ہے تو بیٹا مشرک، بیٹا مسلمان ہے تو باپ مشرک، تو اس وجہ سے ان کو یہاں ٹھہرنے نہیں دینا۔ حضور علیہ السلام جب طائف پہنچے تو وہاں کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ وہاں بچے آوازیں لگا رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات مت سنو، یہ مجنوں ہے، یہ کاہن ہے، یہ فلاں ہے، اور بڑے لڑکے جو ہیں وہ پتھر مار رہے تھے اور نقصان پہنچا رہے تھے۔ تو اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ واقعی اضطراب اور بے چینی کے عالم میں رہے، اور اوپر سے ایک بڑا سا پتھر جو ہے انہوں نے لڑکا بھی دیا کہ جو حضور کی طرف بڑھے گا تو یہ کچھ لے جائیں گے۔ اسی موقع پر ایک باغیچہ تھا جس کا باغباں تھا عداس، وہ شور سن کے اپنے باغیچے کے دروازے پہ آ گیا۔ باغیچہ جو ہے یہ ولید اور سمامہ کا تھا، تو اس نے آ کر کے دیکھا کہ 3 افراد ہیں، ادھر سے پتھر پہاڑ سے آ رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اندر آ جائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم باغیچے کے مالک ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا پھر تم اجازت لے کر آؤ مالک سے، پھر میں اندر آؤں گا۔ اور اتنی دیر میں پتھر اور قریب آ گیا، وہ بھاگا بھاگا اندر گیا، اجازت لے کر آیا مالک سے۔ تو اس نے کہا مالک نے اجازت دے دی ہے، تو کبھی حضور کو دیکھتا ہے کبھی پتھر کو دیکھتا ہے، کیونکہ حضرت زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو یہ ہمارے سر پہ آ رہا ہے، تو حضور نے انگشت کا اشارہ فرمایا، وہ پتھر اچھلا ہوا تھا وہ ہوا میں ہی رک گیا، اور آج بھی ہوا میں رکا ہوا ہے۔
تو چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ اندر تشریف لے گئے. آپ کے بڑے زخم تھے سر پر اور رخسار پر، آپ کی داڑھی مبارکہ پر بڑا خون، کندھے، سینے، آپ کا مبارک جبہ گریبان پر ہاتھ ڈال کر کھینچا گیا تھا، بٹن ٹوٹ گئے تھے، ناخنوں کے کھروچے سینے پہ پڑ گئے تھے، بڑی تکلیف دہ کیفیت تھی. پیچھے سے جو سر آپ کا جو ہے کسی نے پتھر مار کے پھاڑ دیا تھا، وہاں سے جو زخم سے خون رس رہا تھا وہ نیچے جو ہے آپ کی نالین پاک تک پہنچا، اور نالین پاک جو ہے وہ تلوے سے چپک گئی تھی. جب اس کو نالین پاک کو الگ کیا گیا آپ کے تلوے سے، تو تلوے کی کھال خون جم جانے کی وجہ سے نالین سے چپک کر جسم سے الگ ہو گئی. آپ ذرا سی ناخن کاٹتے ہوں گے نا نیل کٹر سے، تو کہ کنارہ ذرا سا لگا ہو ایسا، اس کو نوچیے تو آپ کو تکلیف کا اندازہ ہوگا. وہاں پوری تلوے کی کھال جو ہے نالین پاک کے ساتھ الگ ہو گئی. اللہ اکبر. اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تبلیغ دین میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی اور نہیں ستایا گیا. اور پھر آپ کے کچھ زخم وغیرہ صاف کیے. پھر اس نے کہا عداس نے کہ میں آپ کو کچھ انگور لا کر کے پیش کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں لانا، اس لیے کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس میں مالک کی اجازت ہوگی تو وہ حلال ہوگا ورنہ حرام ہوگا. ایسے عالم میں بھی اللہ اکبر کسی پہ مصیبت آ جائے تو حلال اور حرام کی پرواہ کون کرتا ہے نا. یہ باتیں تو بڑی عام سی ہیں، بہت دیکھا ہم نے بھی. مختلف موقع پہ کبھی مناظرانہ کیفیت ہو گئی، جلسے پر کسی نے پتھراؤ کر دیا، لوگ وہاں سے بھاگے، تو بہت سارے معاملات ہوئے. میرا بھانجا اور میرا رضائی بیٹا وہ اسلام آباد کے دھرنے میں تھا، تو اس نے مجھے کہنے لگا بابا میں تو وہاں سے بھاگا نا تو ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا اسی میں چلا گیا. میں نے کہا کیسے چلے گئے؟ جس رسول اللہ کے دین کے لیے کہتے ہو کہ آیا آیا دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، اس دین میں کسی کے کھلے دروازے سے اندر جانا تو حرام ہے. گئے کیسے تم اندر؟ باہر ہی رہتے ہے نا. تو ایسا بہت دیکھا ہم نے. یہاں کبھی کوئی مشکل آ گئی ہے نا، کرفیو میں لڑکے باہر کھیلا کرتے تھے، کراچی والے تو جانتے ہیں نا. تو جب کبھی آرمی کی جیپ آئی اور وہ بھاگے ڈنڈے لے کر پیچھے، تو لڑکوں نے آسرا ہی نہیں دیکھا، جس کا بھی گھر ملا اس کے گھر میں گھس گئے. کبھی دیوار پھاند کر کے اندر چلے گئے. اللہ اکبر. یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کہ شدید تکلیف کے عالم میں فرما رہے ہیں کہ اجازت لے کر کے آؤ گے تو حلال ہے، بغیر اجازت کے کوئی چیز مجھے پیش کرو گے. یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ بھئی پیاس لگی ہوگی، پانی پی لیں، کچھ کھا لیں، کمزوری دور ہو جائے، اتنا خون نکل گیا ہے. اور آپ نے ایسے موقع پر بھی شریعت کی بات کی، اللہ کے حدود کو بیان کیا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. بہرحال وہ اجازت لے کر کے آ گئے عداس، اور پھر آپ نے انگور نوش فرمائے، اور پھر وہاں سے اجازت لے کر کے چلے. تو عداس نے کہا آپ کیا تعلیم دیتے ہیں، مجھے کچھ بتائیے. آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا. پورے سفر طائف میں اتنی سختیوں کے بعد، اس قدر تکالیف کے بعد، ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے انوار کے پسینے سے دنیا کو بنایا تھا، اور آپ نے اپنے جسم کے لہو کے کتنے قطرے گرائے تو ایک عداس کو مسلمان کیا. عداس کے ایمان کی قیمت کتنی ہوگی. وہ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو گئے. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے کہ جب یہی باغیچے کا مالک ثمامہ جب گرفتار ہوا مدینہ المنورہ میں ہجرت کے بعد، اور پھر 3 دن یہ رہا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن اس کے ساتھ ایسا اخلاقی برتاؤ کیا
کہ 3 دن کے بعد کہا جاؤ اچھا ہم نے تمہیں چھوڑ دیا جاؤ، تو کہتا ہے میں نہیں جاتا۔ کہا یہ لو گھوڑا لے لو چلے جاؤ، نہیں میں نہیں جاتا، میں یہیں رہوں گا، اور مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان ہونے کے بعد جب وہ طائف گیا تو طائف جاتے ہی اس نے اہل مکہ کا رزق بند کر دیا کہ خبردار مکہ والوں کو کوئی انگور، کوئی انار، کوئی دوسری سبزی، کوئی پھل طائف سے نہیں جائے گا۔ تو مکہ والوں کو تشویش ہوئی، کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ ثمامہ نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ ثمامہ کہ جس نے مکہ کے سرداروں کے کہنے پر رسول اللہ علیہ السلام پر پتھراؤ کیا تھا، اب وہی مکہ کے سردار مدینے آئے اور حضور کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ثمامہ کو قائل کیجئے ورنہ ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا مکافات عمل ہے، کیسے حالات نے پلٹا کھایا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف بھیجا گیا۔ انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کا رزق بھی بند نہیں کرتا، تو اگر تم مسلمان ہو گئے ہو اچھی بات ہے، لیکن ان لوگوں کو جو کچھ یہ خریدنا چاہتے ہیں تم سے، امپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں امپورٹ کرنے کی اجازت دو۔ تو وہ اجازت دی گئی۔ طائف کا سفر جو ہے یہ بڑا تکلیف دہ سفر تھا، اور پھر حضور علیہ السلام طائف کے سفر سے جب واپس آئے ہیں تو واپس آنے کے بعد آپ کی بڑی عجیب کیفیت تھی۔ آپ اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے، باہر بیت اللہ شریف کے دروازے کے ساتھ پشت لگا کر کے بیٹھ گئے۔ یہ آپ کی عادت بالکل وہی عادت تھی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بیت اللہ شریف کے دروازے سے پشت لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ آپ بھی پشت لگا کر کے بیٹھ گئے۔ صحابہ آئے، دیکھنے لگے کہ بھئی کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ سے خون رس رہا ہے، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ تو ہمت نہیں ہو رہی تھی کسی کی کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اظہار ہمدردی کریں۔ بس ان سب کی سمجھ میں یہ بات آئی جو انہوں نے بیان کی، احادیث مبارکہ میں منتشر الفاظ موجود ہیں، میں ان سب کو جمع کر کے اپنے انداز میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کی خاطر اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں، ہم ہر قسم کا اپنی جان پر نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ہم اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں، آپ کا جلوہ نما ہونا اور آپ کی جلوہ گری ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم اپنے دکھ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو بتائیے کہ اب آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہو گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مکہ میں رہتے ہوئے اتنے سال گزار دیے، کسی نے آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ طائف آپ گئے تو یہ معاملات ہو گئے، تو کیا اب بھی اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آئے گا؟ کیا اب بھی فتح و نصرت کی خبر آسمان سے نہیں آئے گی؟ یہ صحابہ کے انداز ہے بات کرنے کے۔ اور انہوں نے بعض نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ یہ سوالیہ انداز ہے، یعنی اگر آپ ہیں تو، لیکن یہ آپ کی کیفیت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، بلکہ حضرت میسرہ نے بھی بتایا کہ ارے بھائی وہاں حضرت میکائیل آ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ طائف والوں کو پیس دیا جائے، طائف کے ایک ایک فرد کو قیمہ بنا دیا جائے، پہچان میں بھی نہیں آئیں گے، ان کو ایسا کر دوں گا میں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے خود ہی منع فرما دیا، فرمایا نہیں، مجھے امید ہے یہ آگے چل کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور حضور کی بشارت بالکل صحیح تھی، اور غزوہ طائف کے بعد وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ بہرحال
تو اب اس وقت جو صحابہ، مکہ کے صحابہ، ان کی جو کیفیت ہے وہ ایمانی کیفیت بڑی عجیب ہے۔ بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے ماننے والے کہتے ہیں اور بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ان کے رب نے چھوڑ دیا تھا، تو کیا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا؟ یہ سوال اٹھا۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ پر جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ سچا نہیں ہے؟ کیا واقعی کوئی اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ سوال ہونے لگے، اور وہ ایمان کی کشتی جو ہے بھنور میں پھنس گئی۔ عجیب کیفیت ہے۔ اس عجیب کیفیت کے عالم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ انشاءاللہ رب کی نصرت آئے گی، اللہ کرم فرمائے گا، ہر بات اللہ کے ذمہ کرم پر، ہر معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشیاں دکھائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں شاد بھی کرے گا، آباد بھی کرے گا۔ آپ یہ جواب میں فرما رہے ہیں، اور وہ جواب میں ایمان کی نفی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کافی رات ہو گئی، جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ۔ صحابہ نے کہا نہیں، پہلے آپ اپنے گھر جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں اپنے گھر جاؤں؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میری اہلیہ ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تو وصال ہو گیا تھا نا شاب ابی طالب کے بعد ہی، اور اس کے بعد حضور طائف گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ گھر میں میری اہلیہ بھی نہیں ہے، اور گھر میں فاطمہ اکیلی ہے، میں گھر کیسے جا سکتا ہوں؟ میرے زخم تم سے برداشت نہیں ہو رہے۔ کیا بات ہے، میرے زخم تم سے برداشت نہیں ہو رہے تو فاطمہ سے کیسے برداشت ہوں گے؟ تم نے اتنے سوال کر ڈالے، فاطمہ کے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ مجھے یہیں رہنے دو، اور تم سب جاؤ اپنے گھروں کو۔ سب کو بھیج دیا، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ظاہر ہے نیند کس سے آنی تھی؟ ٹھیک ہے نا، حضور کو اس حال میں دیکھا تھا تو کوئی آدھے گھنٹے کے بعد، کوئی 1 گھنٹے کے بعد، کوئی 2 گھنٹے تک بستر پہ کروٹیں لیتا رہا اور پھر آ گیا۔ اب جو لوگ آئے تو آ کر اچھمبے میں پڑ گئے کہ زخم ایک بھی نہیں ہے، چہرہ بالکل صاف شفاف اور بشاشت والا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، وہ پھٹا ہوا جبہ بھی نظر نہیں آ رہا، بہترین حسین خوبصورت لباس، اور آپ کے جسم مبارکہ سے خوشبو اٹھ رہی ہے، آپ کا لباس اور آپ کے سر پہ عمامہ وہ معطر اور معنبر نظر آ رہا ہے۔ اب وہ سب کے سب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ ہماری فریادیں جو تھیں وہ اللہ کے نزدیک قبول ہو گئیں، اللہ نے کوئی فتح و نصرت کی خبر بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہے، کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ ناموس سے اکبر جبرائیل کوئی پیغام لے کر کے آ گئے ہیں۔ تو آپ کی حالت سے پتہ چل رہا ہے، اور حضور خاموش مسکرا رہے ہیں۔ اب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں امتحان میں مبتلا نہیں کیجیے، ہمیں بتا دیجیے کہ کیا معاملہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کون سی خبر بھیجی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی خبر آئی نہیں، میں تم لوگوں کی خاطر خبر لینے کے لیے آسمان پر جا کر کے واپس آ گیا۔ اس واقعے میں شب معراج کا پس منظر بھی موجود، یہ پس منظر ہے، اور اس کا پیش منظر معراج شریف کا واقعہ ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری خاطر چلا گیا، اور تمہاری تڑپ کو اللہ نے ملاحظہ فرمایا تو مجھے بلا لیا، میں اللہ کے عرش پر جا کر واپس آیا ہوں۔ اور پھر حضور نے جو ہجرت کے حوالے سے خبریں دی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل گفتگو کریں گے۔ آج اسی پر، آج کے لیکچر کے حوالے سے جو کوئی سوال ہو، صرف آج
کے لیکچر کے حوالے سے تو وہ سوال کر لیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو محاصرہ کر لیا تھا، قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ ہجرت کا بیان ہے نا، وہ کل ہوگا نا؟ اچھا اسی دوران میں اسی اس میں نہیں، وہ کل کے پر میں نے رکھا نا ابھی۔ کوئی اور سوال کسی بھی صاحب کا نہیں ہے؟ چلیے قرآن اندازی کیجئے، اس دوران کوئی سوال یاد آ جائے گا انہیں حضرت صاحب سے۔ بسم اللہ حضور یہ ذرا پانی پی آپ۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزانہ دعا کا تحفہ اسی لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ حضور علیہ السلام کی سیرت سے اپنے طور پر بھی آگاہی ہو، پڑھنے کے لیے کتابوں کی ضرورت تک پہنچ جائے۔ جن کو کتاب مل رہی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا مطالعہ بھی کریں۔ جن کو کل ملا ان کو آج دوبارہ سبحان اللہ۔ اچھا وہ اصل میں لسٹ ہو نا تو مستثنی کر کے انہیں دیا جائے تو نمبر لائن ڈلی ہوئی نا وہ نیچے رکھیں، جو لائن ڈلی ہوئی نا وہ نیچے رکھیں۔ 18 ہی ہوگا، یہ کمی ہے۔ خواتین نہیں، مردوں میں نہیں ہے، خواتین کا 18 بس اس میں ہی پہنچے۔